وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج دیجئے جو ان میں جا کر آیت کی تلاوت کریں اور کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کو پاک صاف کریں۔ آپ زبردست ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے چند دعائیں مانگی تھی۔ اس میں ایک دعا انہوں نے یہ بھی مانگی تھی کہ اے باری تعالی، میرے جانے کے بعد میری قوم کے اندر، میرے لوگوں کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیجنا، ایک ایسے نبی کو بھیجنا جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کریں، اور دوسری ذمہ داری بتائی کتاب اور سنت کی ان کو تعلیم دیں، اور تیسری ذمہ داری بتائی کہ ان کو پاک صاف کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے اخیر میں پیش کر ان کے دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آیتوں کی تلاوت بھی کی، اور آپ نے امت کو کتاب کی اور سنت کی تعلیم بھی دی، اور ان کا تزکیہ بھی کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیج کر یوں سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل ہوئی، یعنی کہ قبول ہوئی۔ تو پہلی دو چیزوں کا تذکرہ تو ہو چکا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ اس کی تفسیر باقی تھی کہ پاک کرنے سے مراد کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تین ذمہ داریاں بتائیں، ایک تو آیتوں کی تلاوت کرنا، اور دوسرا کتاب کی اور سنت کی تعلیم دینا، اور تیسری ذمہ داری بتائی وَيُزَكِّيهِمْ یعنی پاک اور صاف کرنا۔ پاک اور صاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ پاکی اور صفائی کا ایک تو ظاہری جسم سے تعلق ہے، جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ بدن کو صاف رکھا جائے، کپڑے کو صاف رکھا جائے، جہاں آدمی رہتا ہے اس چیز کو پاک صاف رکھا جائے۔ اسی لیے ہم کو نماز کے وقت میں وضو کا حکم ہے، اور اسلام جو ہے ہمیں پاکی اور صفائی سکھاتا ہے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، النظافۃ نصف الایمان، کہ صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ صفائی یہ آدھا ایمان ہے کہ پاکی اور صفائی جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور جہاں پر پاکی اور صفائی کا خیال نہیں ہوتا، ناپاکی رہتی ہے، ناصافی رہتی ہے، تو وہاں پر جو ہے جنات اور شیاطین کا گھر بن جاتا ہے، اور وہاں پر جنات شیاطین اپنا گھر بناتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ناپاکی پسند ہے اور ان کو گندگی پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ظاہری صفائی کا بھی حکم دیا اور اس کی تعلیم دی، اور ساتھ ساتھ میں باطن کی صفائی کا بھی جو ہے اس کی بھی تعلیم دی کہ آدمی کفر سے، شرک سے، بغض سے، عداوت سے، کینہ سے، حسد سے، اسی طریقے سے دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، اسی طرح شہرت کی محبت سے، یہ ساری چیزوں سے آدمی اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، ایک تو ظاہری نجاست اور ظاہری پاکی تو آدمی خود بخود کر لیتا ہے، ہر ایک آدمی جانتا بھی ہے، اس سے واقف بھی ہے، لیکن دل کی صفائی یہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی علم حاصل کرنے کے بعد جب کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے۔ ایک مفسرین نے جو ہے ایک بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے جو تفصیل کے لائق ہے، کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر
کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ہمیشہ جاری رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اتارا اور ساتھ میں کتاب بھی اتاری، اور ایسا نہیں کہ صرف کتاب اتار کر جو ہے اس قوم کو دے دی کہ وہ تم ہی خود پڑھ لو، تم ہی کچھ سمجھ لو اور تم ہی خود اس پر عمل کر لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھانے والا نبی اور رسول ان کے ساتھ بھیج دیا۔ گویا ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ، یعنی اللہ کی کتاب بھی اور اللہ کے آدمی بھی ساتھ میں سمجھانے کے لیے آتے تھے، جن کو نبی کہا جاتا ہے، جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو آدمی کی اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے، ہر قوم کی، ہر امتی کی اور ہر آدمی کی اصلاح کے لیے تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے اور تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی آدمی کے پاس اچھا علم ہو، اور ہر ایک آدمی جو ہے اس بات سے واقف ہے کہ کبر کی کیا برائی ہے، حسد کی کیا برائی ہے، مال کی کیا برائی ہے، دنیا کی کیا برائی ہے، اس کو علم تو ہے، لیکن اس کی تربیت ہوئی کہ نہیں، اس کے اندر حسد دور ہوا یا نہیں، اس کی زندگی سے، اس کے دل سے دنیا کی محبت گئی کہ نہیں گئی، مال کی محبت گئی کہ نہیں گئی، عزت اور شہرت کی محبت گئی کہ نہیں گئی، یہ جو ہے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شروع سے جو ہے یہ نظام چلایا کہ کتاب بھی اتاری اور ساتھ ساتھ میں کتاب کو سمجھانے والے بھی اتارے گئے۔ اور صرف جو ہے کتاب کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے کہ آدمی کو جو ہے صرف کتاب قرآن کریم ہاتھ میں دے دی جائے اور کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو آدمی اس میں گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور صرف جو ہے آدمی کسی عالم کے اوپر، کسی شیخ کے اوپر، کسی بڑے کے اوپر بھروسہ کر لے اور کتاب کو چھوڑ دے، اس میں بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور ہماری جو ہے اکثر امت کے لوگ جو ہے، اکثر افراد اس کے اندر گمراہ ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کتاب کو چھوڑ دیا اور علماء کو اور مشائخ کو اور بڑے لوگوں کو اتنا اپنا بڑا بنا لیا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کی ایک جو ہے بری صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگ اپنے علماء اور مشائخ کو معبود سمجھ کر ان کی اتباع کرتے تھے، جس طرح اللہ کی اتباع کی جاتی ہے کہ ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے، تو وہ اپنے علماء اور مشائخ کی اپنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ایسا مانتے تھے کہ ہمارا معبود تو یہی ہے، وہ غلط کہیں گے تب بھی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہت سارے امت کے افراد جو ہیں اس وجہ سے بھی گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا اور دیکھا کہ ہمارے جو بڑے کہتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کے اندر بھی گمراہ ہو گئے کہ صرف کتاب کو پکڑ لیا اور علماء کو چھوڑ دیا کہ ہمیں کوئی عالم کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی مشائخ کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی تربیت کی ضرورت نہیں، قرآن ہم سے جو کہتا ہے ہم عمل کرتے جائیں گے، اس کو سمجھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا دونوں کی ضرورت ہے کہ ایک کتاب کی بھی تعلیم ضرورت ہے اور ساتھ میں سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جو ہے کتاب جو ہے معلم بن نہیں سکتا، کتاب ہماری استاذ بن نہیں سکتی ہے، بلکہ جو کتاب کو سمجھانے والا ایک استاذ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور ہم دنیا کے علوم کے اندر، دنیا کے جو ہے فنون کے اندر دیکھ لے ہوئے، دنیا کی جتنی پڑھائیاں ہیں، چاہے ڈاکٹر کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، جس لائن کی بھی پڑھائی ہو، اس لائن کے اندر ماہر سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹری کی کتاب ہے، میں نے گھر بیٹھ کر ڈاکٹر کی کتاب پڑھ لی اور میں ڈاکٹر بن گیا، نہیں، مجھے کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ان کتابوں کو لے کر پڑھنے کے لیے۔ ماسٹری کی کتاب بہت ساری جمع ہو گئی، میں نے پڑھ لی اور ماسٹر بن گیا، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کسی ماہر ماسٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم بھی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خود آدمی شروع کر دے تو گمراہ ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ماہر لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ایک جو ہے فرض دیا گیا، ایک جو ہے منصب دیا کہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ صفائی ہوگی کس طرح، کہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، بغض کی، عداوت کی، کینہ کی، حسد کی، مال کی اور دنیا کی محبت کی جو برائیاں اندر ہے،
وہ آدمی کی اس وقت درست ہو سکتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کسی جو ہے بڑے کے نیچے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے۔ کوئی جو ہے ولی صفت انسان اور کوئی اللہ والا اس کے نیچے رہ کر اپنے آپ کو چلاوے، کیونکہ وہ متبع شریعت ہونا چاہیے، وہ سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ ہم جس کے نیچے چل رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر بھی عمل کرتا ہو، نبی کے طریقوں بھی عمل کرتا ہو، اور شریعت اور سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ ہم اس کے ماتحت چلیں، وہ جیسا کہے ویسا چلیں، اور ایسا نہیں کہ اس نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا۔ ہم اس کو جو ہے قرآن سے اور حدیث سے کمپیئر کریں کہ قرآن اور حدیث میں اس کی بات ملتی ہے کہ نہیں ملتی، پھر اس پر عمل کرتے جائیں، اور آدمی جو ہے آدمی کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ اور ایک بہت بڑی بات جو ہے مفسرین نے ایک نقطے کی یہ لکھی ہے کہ آدمی کے پاس صحیح علم ہو پھر بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ آدمی کے پاس صحیح علم ہو تب بھی جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے کہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں، اور جو ہے بغض کس کو کہتے ہیں، اور کینہ کس کو کہتے ہیں، کسی کی جو ہے برائی کرنا کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے، لیکن میری عملی زندگی میں نہیں ہے۔ مجھے حسد معلوم ہے کہ حسد اس چیز کو حسد کس کو کہتے ہیں کہ بھئی آدمی کوئی حسد کرتا ہے کہ حسد کی جو ہے مثال ایسی ہے کہ اگر کسی سے اگر حسد ہو گیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد سارے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ مجھے اس کا علم تو ہے، لیکن میری اپنی زندگی کے اندر حسد کی برائی ہے یا نہیں، نکل گئی کہ اب بھی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے کسی بڑے کے پاس جانا پڑے گا جس کے اندر یہ برائی نہیں ہے، اس کے پاس جا کر اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو عملی زندگی میں لانا پڑے گا۔ تو گویا جو ہے ایک کتاب اللہ بھی ہے اور ایک رجال اللہ بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کے اوپر محنت کی، ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم بھی دی، اور ان کو کفر سے، شرک سے اور ساری گندگیوں سے ان کو پاک اور صاف کر دیا، ساری گندگیوں سے پاک اور صاف کر دیا۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کیا اور ایسا پاک اور صاف کر دیا کہ پہلے لڑائی اور جھگڑے چلتے تھے، لیکن وہی لوگ جب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے ان کے دلوں سے کفر کو اور شرک کو اور برائیوں کو بالکل پاک اور صاف کر دیا، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی اور توحید کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو جو ہے پیرو کر جو ہے محبت کو پلا دیا۔ اور قرآن کریم جو ہے ان کی تعریف کرتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہیں جو کفاروں کے اوپر سخت ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان کو دیکھو گے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، اور یہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ پہلے ان کی زندگی میں عبادت نہیں تھی، کوئی سجدہ نہیں تھا، کوئی نماز نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو علم بھی سکھایا، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دی، ان کو سنت کی تعلیم بھی دی، اور ان کے دل کی صفائیاں بھی کی۔ پھر کیسا ماحول ہو گیا کہ ہر ایک آدمی قرآن پڑھنے والا، ہر ایک آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا، جگہ جگہ پر اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں۔ یہ ایک ایسا ماحول اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی پاکی اور صفائی کر دی۔ گویا یہ بات جو ہے سمجھنے کی اور سوچنے کی یہ ہے کہ آدمی کا علم جو ہے اس کو کبھی نجات نہیں دے سکتا جب تک جو ہے آدمی کی تربیت نہ ہو، کہ علم کے ساتھ جو ہے آدمی عمل کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے پڑھنے کی نصاب کو بدلتے ہیں، لیکن اخلاق پر کوئی دھیان دیتا نہیں ہے، اخلاق کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ بھئی یہ نصاب بدل دو، تعلیم کے اندر یہ چیز بدل دو، یہ داخل کر دو، لیکن اخلاق کے اعتبار سے بات نہیں ہوتی کہ ہمارے بچوں کے اخلاق کیسے درست ہوں، ہمارے بچوں کے اندر اچھی عادتیں کیسی آئیں اور بری عادتیں کیسے نکلیں، یہ اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ فرماتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، اے باری تعالیٰ تو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔
زبردست یعنی تو قادر مطلق ہے اور تو اس کام کو کر سکتا ہے، یعنی ایسے نبی کو بھیج سکتا ہے جو یہ سارے کام کر سکے، اور تو حکمت والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو یہ کام ضرور کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ کوئی اللہ کے نبی آئے بھی دنیا کے اندر، اور ایک بہت بڑی نعمت جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر، کہ ہم ان کی تعلیم کو اپنا کر اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں گناہوں سے اور برائیوں سے، اور اپنی زندگی میں نیک اعمال لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔